يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمتي على عباده قبض نبيها قبلها سبحان الله. وجعله لها فرطا وسلفا من بين يديها. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. سبحان الله. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زیب سجادہ آستانہ عالیہ اسلمیہ قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد ریاض احمد صاحب قبلہ اسلمی دامت برکاتہ العالیہ. زینت المشائخ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صوفی اصغر صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اور حضور شیخ المشائخ قطبۃ الاولیاء سیدی صوفی محمد اسلم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے اس مبارک سلسلے سے جڑے تمام خلفاء اور تمام مریدین، تمام معتقدین اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی بزم الحمدللہ سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ اسلمیہ پر جو موجود ہے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو ایک بنیادی پیغام اور ضروری اور اصلی پیغام عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرانے کے حوالے سے یہ بزم بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے. سبحان اللہ. اور یقیناً یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا کہ انہوں نے اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو اپنی محبت نہیں بلکہ جو اصل محبت ہے ذات مصطفیٰ، ان کی محبتیں ان کے قلوب میں ودیت فرمائی. سبحان اللہ. جس کا واضح نظارہ الحمدللہ یہاں پر ان نوجوانوں کے چہروں پر خوبصورت سنت کی صورت میں، نماز اور شریعت کی پابندی کی صورت میں الحمدللہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کی شان جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، آنے والی امت کو جس پیغام اور اس بنیادی نقطہ نظر سے جو واقفیت کرائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبلیغ دین کا اور خدمت طریقت اور شریعت کا یہ سب سے پہلا باب ہے جو الحمدللہ بتوفیق تعالی ادا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. آج کی بزم الحمدللہ جو ان اجلہ مشائخ کی موجودگی میں اور ان اجلہ بزرگان دین کی موجودگی میں جو منعقد ہے میلاد النبی کے حوالے سے، مجھ سے قبل بھی گفتگو ہوئی. میرے دوستو، مختصر بات، کیونکہ پیچھے سلسلہ طویل ہے، سلسلے کے حضرات بھی موجود ہیں، تو میں صرف ایک بنیادی بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ بات کا سمجھنا انتہائی لازم ہے کہ قرآن اور اللہ کا دین ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ حضور کی عزت و تکریم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. قرآن کی آیات، اللہ کا کلام ہمیں صرف نماز روزے کی پابندی کا حکم نہیں دیتا
بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و تقریب کو بجا لانا، اس کا بھی پابند اللہ رب العالمین ہر نمازی کو کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ حسین امتزاج، یہ حسین ملاپ آپ ان مشائخ کے آستانوں اور اہل سنت کے پاس دیکھیں گے کہ جہاں پر نمازوں کی بھی پابندی ہے اور زبان اور دل ذکر مصطفیٰ سے بھی تر ہے۔ ہوتا میرے دوستو یوں ہے کہ جب ہم صرف عبادات میں نماز روزہ زکوٰۃ سیکھتے ہیں تو یہ قرآن کی ان آیات پر عمل ہے جو اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ وہ مجلس ہے اس میں ان آیات پر عمل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو ذکر فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن یا پریشانی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ جس ٹاپک کو پڑھتا ہے اور جس ٹاپک کے قریب جاتا ہے اس سے متعلق اسے محبت، آگاہی اور آشنائی ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمیں نماز کا درس دیا جاتا ہے، نمازیں سکھائی جاتی ہے علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، اور یہ ضروری چیز ہے۔ تو جب نمازوں سے ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے، نمازوں سے ہماری محبت ہو جاتی ہے، تو پھر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے تو قیمتی قالین بچھائے جاتے ہیں۔ جب نمازوں سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اہتمام کے لیے خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے اہتمام کے لیے، یعنی یہ قالین اگر یہ 1000 پاؤنڈ کا ہے تو مارکیٹ میں 50 پاؤنڈ کا بھی ملتا ہے، لیکن نماز سے لگاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت اور اس کی ادائیگی اس کے شوق میں قیمتی سے قیمتی چیزیں لا کے مسجد میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ دنیا کی وہ تمام نعمتوں کو جمع کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں تاکہ ذکر میں اور نماز میں اور دل لگے۔ یوں تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کو مزین کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، سرکار نے مسجد میں نقش و نگار بنانا، مسجدوں کو رنگین کلر سے آراستہ کرنا یہ منع کیا ہے۔ حضور نے میلاد کو تو کبھی منع نہیں، لیکن حضور نے مسجدوں کو آراستہ کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جو دوست میلاد کو منع کرتا ہے ان کی مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی مفتی صاحب اس پر حکم کیوں نہیں لگاتے؟ بلکہ متاخرین نے یہ کہا کہ جب لوگوں کے بنگلے اچھے بن گئے، لوگوں کی کوٹھیاں اچھی بن گئی اور خدا کا گھر جھونپڑے کی طرح ہو، کچا ہو، تو لوگ مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا مسجدیں بنگلوں سے اچھی بناؤ تاکہ اس روشنی کو دیکھ کر بندے کا دل عبادت میں لگے۔ تو میں نے کہا حضور نے تو منع کیا تھا کہ مسجدوں کا راستہ نہ کرو، تو فقہا نے کہا الضروریات تبیح المحظورات، کہ کچھ ضرورتیں بعض منع چیز کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا جو چیزیں منع تھی زمانے کے حوالے سے وہ جائز ہو گئی ہے، تو میلاد تو ہمیشہ سے تھا، اس کے چراغے پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اصول سے اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جو یہ کہتے ہیں ہم حدیث پر براہ راست عمل کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ابو داؤد شریف باب المساجد سے حدیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور نے مسجدوں کو رنگنے کو، مسجدوں میں زینت کو، مسجدوں کو نقش و نگار بنانے کو، مسجدوں کے اندر بیوٹی پیدا کرنے کو حضور نے منع کیا اور فرمایا اس میں سادگی رکھو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میناریں تو دور کی بات ہے، محراب تو دور کی بات ہے، قالین تو دور کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے دور جب ترقی کر گیا، جب لوگوں نے اپنے گھروں کو بڑا خوبصورت بنایا اور اللہ کا گھر سادہ سا ہو جائے اور بالکل کچا سا ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ تو فقہا نے یہ کہا آخری دور میں کہ اللہ کے گھر کو اوروں کے گھروں سے زیادہ حسین بناؤ تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ تو ہم نے کہا حضور کا ذکر ہمیشہ سے ثابت ہے، تو اس میں جشن بھی اس اعتبار سے کرو جو شریعت اجازت دیتی ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر حضور کی شان اور وقار دل میں اور بڑھ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار شاہد الشریف۔ میں سمجھتا ہوں اس قاعدے سے آپ نے جھنڈوں کا ثبوت سمجھ لیا ہو۔ ہزارہ جزیات ہے لیکن میں نے سیدی صاحب کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ جشن جو یہاں پر مشائخ کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا ہے صف لگا کر، اس کے مقصد کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہنے کا مقصد کہ جب نمازوں سے محبت ہو اور نمازوں سے تعلق ہو تو پھر
نماز والی جگہ کا اہتمام کرنے میں ہزار روپے خرچ کرنے کو ہم اسراف نہیں کہتے۔ کوئی یہ کہے حضرت صاحب یہ 100 پاؤنڈ کا بھی تو قالین ملتا تھا، آپ نے 1000 کا کیوں خریدا؟ تو آگے سے حضرت صاحب جواب یہ دیں گے کہ جناب یہ خیر کا کام ہے، خیر کے کام میں جتنا اضافہ کرو وہ اضافہ اسراف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر تم حضور کی محبت بھی سکھاتے نماز کے ساتھ تو حضور کے جشن میں جو لنگر خرچ ہوتا ہے، حضور کے جشن میں جو صدقات ہوتی ہیں یا زینت اور زیبائش ہوتی ہے، یہ بھی اسراف نہیں ہے، کیونکہ جس طرح قالین قیمتی نماز کے ذوق کو بڑھاتا ہے اسی طرح یہ زینت حضور کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے دوستو یہ اہتمام اصل نہیں، اصل میں جھنڈیاں کچھ نہیں، اصل میں جھنڈے کچھ نہیں، اصل میں حضور کی یاد ہے، اور جو چیز حضور کی یاد کو دل میں اور بڑھا دیتی ہے اس کو منانا بھی پھر سنت قرار پاتا جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ۔ سنیے میرے دوستو، آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے آقا وہ کریم آقا ہے کہ آپ کا آنا بھی رحمت، آپ کا دنیا سے جانا بھی رحمت۔ میں کل رات کو مسند امام احمد کی حدیث پڑھ رہا تھا، اور یہ مسند امام احمد میں اہل علم یہاں موجود ہے، یہ مسند امام احمد میں مسند شامین کے بعد حضرت امام احمد نے حدیث سلمان فارسی کا ایک باب باندھا ہے، یہ بہت آسانی سے مل جائے گی آپ، حدیث سلمان فارسی کا ایک باب باندھا ہے، اس میں آپ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار دو عالم کی حیثیت باپ کی بھی ہے امت میں، استاذ کی بھی ہے، مرشد کی بھی ہے، بزرگ کی بھی ہے، تو سرکار نے اگر کوئی مرشد اگر اپنے مرید کو ڈانٹ پلا دے کہ کیوں تو ایسا بیٹھا ہوا ہے، صحیح کیوں نہیں بیٹھتا، یا استاد یہ کرے سبق یاد کیوں نہیں کیا تھا اور ڈانٹ دے، تو کسی نے سلمان فارسی سے پوچھا، مسلم محمد کی صحیح حدیث ہے کہ سرکار نے اگر اپنی زندگی مبارکہ میں حیات ظاہری میں کسی صحابی کو تادیباً ڈانٹا ہو اور اس کو کہا ہو صحیح بیٹھو، اس طرح ہو جاؤ، تو کہا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب سننے والی بات کہ سرکار جس طرح بھی شیخ صاحب تشریف فرما ہے، اور یقیناً ان کا رتبہ باپ سے زیادہ قیمتی آپ کی نظر میں، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ باپ سے رشتہ بندے کا نسب کا ہوتا ہے، پیر اور عالم سے رشتہ بندے کا مذہب کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہذا مشائخ کا ادب جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، مشائخ کا ادب جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے، اس لیے ان کی شفقتیں بھی باپ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ذرا سنتے چلے یہاں پر، تو حضرت سلمان فارسی سے ایک بندے نے پوچھا، صحابی تھے وہ بھی بلکہ تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور نے جو اپنی زندگی میں کسی صحابی کو بطور باپ ہونے کی شفقت میں، بطور استاذ ہونے کی تعظیماً کسی کو ڈانٹا ہو، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو سلمان فارسی تو پہلے اس کو ہٹاتے رہے کہ یہ سوال نہیں پوچھو، یہ نہیں پوچھو، نہیں پوچھو، جاؤ ایسا۔ تو اس نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ پیچھے لگا ہی رہا، وہ آگے تک آتا گیا۔ اس نے کہا حضرت مسئلہ کلیئر کریں آپ، سرکار رحمت للعالمین ہے، تو سرکار نے اگر کسی کو ڈانٹ دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو سلمان فارسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، اور صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت سنو، میرے صحابہ سنو، مجھے اللہ نے تمہارے لیے ایسا کامل رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری امت کے لیے، فرمایا اگر کسی کو ڈانٹ پلائی بطور تعدیب کے، جیسے استاد شاگرد کو، جیسے مرشد مرید کو، تو فرمایا گھبرانا نہیں، میرے وہ سخت الفاظ بظاہر قیامت کے دن میری شفاعت اور میری رحمت ہی کا ذریعہ بنے گی، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی ہے کہ جو سرکار کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، اور جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، تو کچھ لوگوں کو پریشانی بھی یہی ہے کہ حضور چلے گئے اور آپ جشن منا رہے ہیں، تو میں نے کہا کل آپ کے گھر بھی تو شادی تھی، آپ نے شادیاں کیوں کی؟ ہم نے یہ تو حضور کا ذکر کیا نا، آپ نے تو اپنے ذات کا کام کیا، تو اگر آپ کے ذات کے کام میں شادیاں ڈھول باجے سب جائز ہو گئے، تو ہم نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے حضور ہی کا ذکر کیا، تو یہ ناجائز کیسے ہوا؟ آپ نے غم کیوں نہیں کیا؟ کہ غم کے لیے ہم رہ گئے، کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں نا۔ تو توجہ کریں میرے دوستو، نادان نہ بنے، یہ اتفاق اور اتحاد کا موضوع ہے، اختلاف کا نہیں ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے،
یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا ذکر اور یہ میلاد، ہمارے مشائخ نے ہمیشہ، ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا، اپنے بزرگوں کی کتاب میں پڑھا، مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک نقطے کا بیج دل میں لگاتے اور وہ حضور کی محبت کا ہے۔ سرکار مجدد پاک نے یہی کام کیا، جب حضور کی محبت دل میں لگ گئی بس اب سارا درخت خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ سنی اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی مکرم وہ ہیں جب آئے تو لقد من اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو حضرت موسیٰ شریف، مسلم شریف کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا اپنے کانوں سے، سرکار نے فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل امتا، فرمایا کہ ان اللہ تعالی اذا اراد رحمت امت علی عبادہ، اللہ جب اپنے کسی بندے کو، کسی نبی کی امت پر، کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا قبض نبیھا قبلھا، اس بندے کے انتقال سے پہلے اس نبی کو پہلے اپنے پاس بلا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں جو اگر مزار میں جائیں تو ماتم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مزاحن ایک بات کرتا ہوں، محسوس مت کیجیے گا، کچھ لوگ سفر کی 20 تاریخ کو روڑوں پر سینے پر ہاتھ لگا رہے تھے، یا 10 محرم کو سینے پر ہاتھ لگا رہے تھے، تو مولوی صاحب کے لگے اسلام میں سوگ نہیں ہوتا 3 دن سے زیادہ۔ تو میں نے کہا 12 ربیع الاول میں فتویٰ چینج ہو جاتا ہے، کہتے یہ سوگ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت اعتدال سے بات کریں، لائن کے ادھر ہو کر بات نہ کریں، حضور کی صف میں آ کر بات کریں۔ تو اس کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو سب نظر آ جائے گا۔ یہاں پر امام نووی کا ایک جملہ سنیے، فرمایا اس میں کیا لاجک کیا ہے کہ نبی دنیا سے بظاہر رخصت ہو تو یہ امت کے لیے رحمت ہے خدا کی، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حضور نے خود بتایا، فرمایا فجعلوہ لہا فرطا وسلفا من بین یدیہا، کہ نبی اس سے پہلے اس کے لیے فرد بنے۔ فرد کس کو کہتے ہیں؟ تو امام نووی نے کہا فرد وہ ہے کہ ابھی آپ کسی قافلے میں جا رہے ہوں تو آپ سے پہلے کوئی آگے پہنچ جائے اور آپ کے لیے بستر بچھا کر رکھے، پانی بنا کر رکھے، کھانا لگا کر رکھے، جیسے ہی آپ پہنچے تو کہے کہ آپ تھک گئے ہیں ذرا آرام کر لیں، پانی پی لیں، اس کو کہتے ہیں فرد۔ تو سرکار اپنی امت کے لیے ایسے کریم ہے، اللہ فرماتا میں نے محبوب کو، یو کے والوں تم 1500 سال بعد پیدا ہو رہے ہو، تمہارے 1500 سال پہلے میں نے مصطفیٰ کو اپنے پاس اس لیے بلایا کہ فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا، کہ جب تم قبروں میں جاؤ تو تمہارے لیے قالین پہلے سے بچھے ہوئے۔ سبحان جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ۔ تو میرے دوستو یہاں سے پتا چلا کہ اس سوال کو بھی رد کر دینا چاہیے۔ نبی چلے گئے آپ غم نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جس کے جانے پر غم ہوتا ہے، ہمارے محبوب کا آنا بھی رحمت ہے اور جانا بھی رحمت ہے، کیونکہ آنا بھی ہمارے لیے، جانا بھی ہمارے لیے، تو دونوں طرف سے ہمارا فائدہ تھا۔ تو آنے پر بھی ہم نے اللہ کو یاد کر کے شکر منایا، اور نبی اگر گئے تب بھی شکر منایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا فرطا وسلفا، تمہارے آنے سے پہلے میں تمہاری شفاعت کا انتظام کر کے رکھوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ وہ جلوگر ہوئے ہیں جن کا آنا بھی رحمت، بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا جانا بھی رحمت، سبحان اللہ، جن کا درمیان رہنا بھی رحمت، جن کا مزار مقدسہ میں چلا جانا بھی رحمت، جن کا میدان معاشر میں آنا بھی رحمت۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ صاحب کل مجھے ایک کسی نے قندھار افغانستان سے ایک تصویر سینڈ کی، قندھار کے سادات اور مشائخ، کیونکہ یہ کام پھر مشائخ ہی کرتے ہیں، نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ انہی کا کام ہے۔ افغانستان کے حالات کیسے آپ جانتے ہیں، لیکن کل ساری دنیا کے فیس بک کو چلتا رہا کہ قندھار کے مشائخ نے اور قندھار کے سادات نے حالات کو نہیں دیکھا، لاکھوں کا مجمع نکال کر میلاد النبی کا جلوس نکالا۔ سبحان اللہ۔ یمن کے حالات کیسے ہیں آپ دیکھیے، یمن کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا۔ میں حیران ہو گیا پیر صاحب قبلہ کہ حالات دیکھیں، ہم تو یو کے میں بیٹھے ہیں،
پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کسی نے فتویٰ دیا کہ جناب میلاد حرام ہے، میں نے کہا تو نے فتویٰ دیا میلاد اتنا زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، پاکستان میں لاہور میں 21 توپوں سے سلامی، سبحان اللہ، ایک توپ کا گولا جب نکلا تو پھر نعرہ لگا محبوب کی آمد، بشیر کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، خدا کے نائب مطلق کی آمد، خدا کے خلیفہ اعظم کی آمد۔ 21 توپوں سے پاکستانی افواج نے سلام پیش کیا۔ سرکار کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد۔ میرے دوستوں میں حیران ہو گیا ان بزرگوں کی خدمت میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ میں حیران ہو گیا، دنیا کا ملک جہاں سے صورت گفتگو ختم کرنا توجہ کرنا، کیونکہ یہ ذمہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ خدا نے خود اٹھایا ہے اپنے ذمہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نبی پاک کا میلاد کر کے کون سا ذکر بلند کر دیں گے؟ جس کا ذکر خود خدا کرے اس میں کمی کب ہوتی ہے؟ تو یہ تو پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر جو یہ ذکر ہو رہا ہے یہ خود کو بلند کرنے کے لیے ہو رہا ہے، وفاداری کے لیے ہو رہا ہے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوب رہا ہے، عرب ہو، عجم ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، یو کے ہو، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا کے اندر سرکار کا میلاد ہوا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ ان کو اٹھا کون رہا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ حالات ایسے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ ڈرتے نہیں؟ تو مجھے میرے امام کا ایک شعر یاد آیا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم کل رات کو میں نے وقت نکال کے اس کو لکھ کر اپنے واٹس ایپ پر سب کو بھیجا تاکہ ایک بھی خوش ہوا تو میں گناہگار بخش دیا گیا۔ میں نے کہا ان کو چاروں عالم میں مصطفیٰ کا ملا، نہ خوف نہ کوئی ڈر۔ میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملہ سنے میرے امام کا، فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ملا جی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ افغانستان میں یا مصطفیٰ، یمن میں یا مصطفیٰ، عرب میں یا مصطفیٰ، یو کے میں یا مصطفیٰ، امریکہ میں یا مصطفیٰ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، شان و عظمت مصطفیٰ، اور یہ بات سنی گیا، جس کو بخشنا ہوتا ہے نا اس کے دل کو خدا اپنے محبوبوں کے لیے نرم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات عرض کروں، احتیاط کرنے والے ہمارے مشائخ، میرے والد گرامی سے میں نے پوچھا کہ آپ کبھی جب غوث پاک کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کبھی نام لیتے ہیں غوث اعظم کا یا کبھی رک کر جا کر وضو کر کر آتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا ہمارے مشائخ نے ہمیں سمجھایا کہ شیخ غوث اعظم کا اگر نام اصل نام عبد القادر اگر بغیر وضو کے لیا تو ایمان گرے گا۔ یہ تصوف کس طرح؟ سبحان اللہ، میں پوچھتا ہوں جو غلاموں کی اتنی قدر کرتے ہوں گے تو پھر حضور کا عشق بھی انہی کے دربار سے سیکھا جا سکتا ہے، حضور کی چمک بھی انہی کے دربار سے لکھی جا سکتی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ہائے ہائے فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ہائے ہائے کان جدھر لگائیے، بولیے نا سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، تیری ہی داستان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔